السلام علیکم۔ تو جیسے کل ہم نے سورہ بقرہ کی 32 آیت تک مکمل کر لیا تھا، تو آئیے آج اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان سب کے نام، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ ان الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی خواہشات یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے۔ ہم خدام ادب ہیں، ہم وقت تسبیح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اب آگے چونکہ تیسری مخلوق کا ذکر بھی آئے گا، لہٰذا یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوقات ایسی ہیں جو صاحب تشخص اور صاحب شعور ہیں، اور جن میں میں کا شعور ہے۔ ایک ملائکہ ہیں، ان کی تخلیق نور سے ہے، دوسرے انسان ہیں جن کی تخلیق گارے سے ہے، اور تیسرے جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جب کتا یا بلی کوئی دیکھتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ حیوانات میں کا شعور نہیں ہے۔ یہ انا یا ایگو صرف فرشتوں میں، انسانوں میں اور جنات میں پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک نوری مخلوق ہے، ایک ناری مخلوق ہے اور ایک خاکی ہے، جو زمین کے اس قشر میں مٹی اور پانی کے ملغوبے یعنی گارے سے وجود میں آئی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھیے کہ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اور اگر تعظیماً تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم مقصود تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات 2 جگہ بائے الفاظ واضح کی گئی ہے۔ ترجمہ: پھر جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ چنانچہ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر موجود روح ربانی کی ہے، جو ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جسے خود خالق نے من روحی سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سجدے کی حکمت کیا ہے، اس کی علت اور غرض و غابت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات یعنی اس آفاقی حکومت کے کارندے تو فرشتے ہیں، اور خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو۔ لہٰذا جب تک یہ سارے سول سروسز اس کے تابع نہ ہو، وہ خلافت کیسے کرے گا؟ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی فعل کرنا چاہتے ہیں، اور اس فعل کے پورے ہونے میں، اس کے ظہور پذیر ہونے میں نمول کون سے عوامل کا فرما ہوتے ہیں، اور فطرت کی کون سی توانین ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہے، تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور ان سب فرشتے معمور ہیں، ہر ایک کی اپنی کلیم ڈومین ہے۔ اگر وہ انسان کی تابع نہ ہو تو خلافت کی کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اسے خلافت دی گئی ہے، یہ جدھر جانا چاہتا ہے جائے گا یا نہ
وہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے تو جانے دو، وہ چوری کے لیے نکلنا چاہتا ہے تو نکلنے دو۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے استعمال میں یہ تمام قوانین اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تب ہی اس کا کوئی ارادہ خواہ اچھا ہو یا برا پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس موافقت کی علامت کے طور پر تمام فرشتوں کو انسان کے آگے جھکا دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے، اس سے مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتہ تھا، اس لیے اس کا سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ اس مغالطے کا ازالہ سورہ کہف میں کر دیا گیا اور سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ وہاں الفاظ آئے ہیں قائل من الجن ففسق عن امر ربہ، آیت 50۔ وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، فرشتوں میں سے ہوتا تو نافرمان برداری کر ہی نہیں سکتا تھا۔ فرشتوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ حسب الفاظ قرآنی لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون التحریم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانبرداری نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہے، جیسے ایمان و کفر اور طاعت و معصیت دونوں کی قدرت بخشی گئی ہے۔ چنانچہ جنات میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں ادنا بھی ہیں، جیسے انسانوں میں ہے، لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا، فرشتوں کا ہم نشیں تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ اس طور پر شامل تھا جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں صحت میں نیکی میں ترقی کریں تو ان کا عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ اور ملا اعلیٰ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح عزازیل بھی جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے وہ مولع الملکوت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور اسے اپنی اس حیثیت کا بڑا ذہن تھا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا قرآن حکیم میں قصہ آدم و ابلیس کے زمن میں یہ بات 7 مرتبہ آئی ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب جھک گئے مگر ابلیس نہ سجدے میں جھکا، اس نے انکار کر دیا۔ آج ذیل مطالعہ میں قصہ آدم ابلیس 7ویں مرتبہ آ رہا ہے، اگرچہ وصیت میں یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہاں 7ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ آدم ابلیس کا یہ قصہ سورۃ بقرہ کی بعد سورہ الاعراف میں، پھر سورہ حجر میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، اور پھر سورہ کہف میں، پھر سورہ طٰہٰ میں اور پھر سورہ صاد میں آئے گا۔ یعنی یہ قصہ قرآن حکیم میں 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورت یعنی سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ ابلیس ابیسی کا صفاتی نام ہے، اس لیے کہ ابلیس کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمتوں سے بالکل مایوس ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میرا تو چھکاڑ نہیں ہے، میرا چھٹکارا نہیں ہے، میری تو عاقبت خراب ہو ہی چکی ہے، لہٰذا میں اپنے ساتھ اور جتنوں کو برباد کر سکتا ہوں کر لوں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس کی گھاٹی میں پڑے انسان، اب وہ شیطان اس معنی میں ہے کہ انسان کی عداوت اس کی گھاٹی میں پڑ گئی۔ اس نے اللہ سے اجازت بھی لے لی کہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کے لیے، الی یوم یبعثون، تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہیں تھا جو اسے دے دیا گیا۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر اس کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ سورہ اعراف ترجمہ: میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے گارے سے بنایا۔ حقیقت یہی وہ تکبر سے جس نے اسے ران درگار حق کر دیا۔ تو جیسے کہ آج کی ہم نے 2 آیتیں پڑھی، اس کے اندر بتایا گیا ہمیں کہ 3 مخلوقات کے بارے میں بتایا گیا، ایک جیسے کہ انسان ہے، دوسرا جنات ہے اور تیسرا ملائکہ، اور اس کے بعد یہ شیطان کے بارے میں بتایا گیا اور اس کا جو اصل نام تھا اس کے بارے میں بتایا گیا، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کو اپنے اوپر تکبر آ گیا تھا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ انسانوں کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، کسی کو اپنے سے نیچے نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور جیسے اندر سے ہو ویسے باہر سے رہنا چاہیے۔
جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور ہمیں نیک راستے پر چلنے والا بنائے، اور ہمیں شیطان کے راستے سے بچائے، کیونکہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لی تھی کہ مجھے قیامت تک اجازت مل جائے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ جو آپ نے یہ حضرت آدم علیہ السلام بنائے، جو انسانات بنائے، یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے ساتھ چلنا ہے اور ہمیں نیک کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں کل کی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔